ایک ایسا ملک جو آسمان کو چومتی ہمالیہ کی چوٹیوں اور اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، لیکن اس وقت وہاں ایک سیاسی طوفان برپا ہے۔ عوام کسی صورت بھی انسانی آزادی پر حکومت کی اجارہ داری قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نیپال کی، جہاں جنریشن زیڈ یعنی نوجوانوں کی ایک تحریک جس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف نیپال کا بحران نہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی یہ خطرے کا الارم ہے۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں جانیں گے کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا اور سب سے بڑھ کر اس کا بھارت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس پروجیکٹ کو سپورٹ کیجیے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ کہانی کی شروعات ہوئی 4 ستمبر 2025 کو۔ وزیر اعظم کے پی شرما اولی کی حکومت نے اچانک ایک فیصلہ لیتے ہوئے 26 سوشل میڈیا ایپ پر پابندی لگا دی۔ حکومت کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکورٹی خطرے میں ہے، لیکن نوجوانوں نے کہا کہ یہ ہماری آواز دبانے کی کوشش ہے۔ یاد رہے کہ نیپال کی 40% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے، 20% نوجوان بے روزگار ہیں اور بدعنوانی کے واقعات جیسے پوکھرا ایئرپورٹ کا $71 ملین کا فراڈ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہا ہے۔ نتیجہ، ڈسکارڈ پر نوجوانوں کے چیٹ رومز بھڑک اٹھے۔ ڈسکارڈ ایک آن لائن چیٹ پلیٹ فارم ہے جو خاص کر نوجوانوں، گیمرز اور آن لائن کمیونٹیز کے درمیان بہت مقبول ہے۔ نعرے لگے، بدعنوانی ختم کرو، اقربا پروری نہیں چلے گی۔ ایک صحافی نے کہا، یہ صرف احتجاج نہیں، یہ نیپال کے نوجوانوں کا غصہ ہے، اور یہی غصہ چند دنوں میں ایک انقلاب میں تبدیل ہو گیا۔ 8 ستمبر 2025 کاٹھمانڈو کی سڑکوں پر ہزاروں نوجوان جمع ہو گئے، پرامن نعرے لگ رہے تھے، لیکن اچانک فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ پولیس کی گولیاں، آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال ہونے لگا اور پورا شہر دھوئیں اور خوف میں ڈوب گیا۔ 19 لوگ موقع پر ہلاک، سینکڑوں افراد زخمی۔ اس درمیان احتجاج کرنے والوں نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ 9 ستمبر کو اس وقت مزید صورتحال خراب ہو گئی جب سنگھا دربار محل کو جلا دیا گیا، سیاستدانوں کے گھروں پر حملے ہونے لگے، ملک بھر میں فوج تعینات کر دی گئی۔ نوجوان پردرشن کاریوں کے سامنے سرکار کو جھکنا پڑا۔ مجبوراً نیپال کے پردھان منتری کے پی شرما اولی نے استعفیٰ دے کر بھاگ کھڑے ہونے میں عافیت جانی۔ اس پورے انسیڈنٹ میں اب تک کے 34 ہلاکتیں، 1369 زخمی اور سب سے زیادہ حیران کن خبر یہ ہے کہ 12,500 قیدی جیلوں سے فرار ہو گئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سب صرف کچھ دنوں میں ہوا۔ اس کے لیے نہ کوئی تحریک چلائی گئی، نہ ہی کوئی کال دی گئی۔ پردھان منتری اولی کے استعفیٰ کے بعد پھر سوال اٹھا، کون سنبھالے گا نیپال کی باغ ڈور؟ 12 ستمبر تک ایک نام سب سے آگے ہے، سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی، بدعنوانی کے خلاف نیپال میں ابھی تک کی سب سے مضبوط شخصیت۔ لیکن نوجوان کہہ رہے ہیں کہ صرف نام کافی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات، پرانے سیاستدانوں پر مقدمے اور نظام میں تبدیلی آئے۔ یعنی بحران ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں اصلی سوال پر، جنریشن زیڈ بھارت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ سب سے پہلے معیشت۔ بھارت اور نیپال کی سالانہ تجارت $8.5 بلین ہے، لیکن اس وقت سرحد پر 200 سے زائد ٹرک پھنسے ہوئے ہیں۔ تیل، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء رک گئی ہیں۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بند ہے، یہ وہ بجلی تھی جو بھارت کے شمالی صوبوں کو ملنی چاہیے تھی۔ اب بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی۔ 12,500 قیدی جیلوں سے فرار ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کئی بھارت کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ مہاجرین کی آمد بہار اور اتر پردیش کے اضلاع پر بوجھ بڑھا سکتی ہے۔ بھارت کی طرف سے ایس ایس بی نے سرحد پر گشت بڑھا دی ہے۔ سفارتی نظریے سے دیکھا جائے تو کے پی شرما اولی کو چین سمرتھک مانا جاتا تھا، اس لیے ان کا جانا بھارت کے لیے بھی ایک موقع ہو سکتا ہے۔ لیکن موقع ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ خطرہ ٹل گیا۔ نیپال میں انڈیا آؤٹ مہم تیز ہو رہی ہے، یعنی بھارت کے لیے یہ بحران تینوں سطح پر مشکل ہے، معاشی، سیکورٹی اور سفارتی۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ نیپال کی سیاسی تاریخ ہی عدم استحکام کی کہانی ہے۔ 1996 سے 2006 تک ماؤواد بغاوت ہوئی جس میں 17,000 جانیں ضائع ہوئیں۔ 2008 میں بادشاہت کا خاتمہ اور اس کے بعد 14 حکومتیں آئیں اور گئیں، ایک بھی مکمل مدت پوری نہیں کر سکیں۔ ڈیٹا کی بات کریں تو نیپال کے عوام، خاص طور پر نوجوان،
ہمیشہ تبدیلی کے لیے تیار رہے ہیں، لیکن اس بار معاملہ زیادہ بڑا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ صرف سیاسی کھیل نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی بغاوت ہے۔ یہ سوال صرف نیپال کا نہیں، یہ سوال پورے جنوبی ایشیا کا ہے۔ سوچئے، سری لنکا میں سال 2022 کا بحران، اور بنگلہ دیش میں سال 2024 کا احتجاج، اور اب نیپال۔ تینوں جگہ ایک چیزیں سیم ہیں: نوجوانوں کی مایوسی، بدعنوانی کے خلاف آواز اور حکومت پر عدم اعتماد۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر بھارت نے اپنے نوجوانوں کے لیے مواقع نہ بڑھائے تو کل یہاں بھی ایسے مظاہرے یا ایسے منظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی 60% آبادی 30 سال سے کم ہے۔ یہی آبادی دراصل مستقبل کا راستہ طے کرے گی۔ نیپال کی سڑکوں پر اس وقت دھواں ہے، لیکن یہ دھواں صرف ایک ملک کی نہیں، یہ پوری نسل کا اعلان ہے۔ بھارت کے لیے یہ لمحہ وارننگ ہے اور موقع بھی۔ اگر نوجوانوں کے خوابوں کو جگہ دی گئی تو خطہ ترقی کرے گا، اور اگر انہیں دبایا گیا تو ایک اور طوفان دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری خصوصی رپورٹ: نیپال کا بحران، جنریشن زیڈ کا انقلاب اور بھارت پر اس کے اثرات۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والا کل کس کا ہوگا؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔